ملک بھر میں کرونا مزید 33 جانے نکل گیا. اموات کی تعداد 770 ہو گئی. ایک روز میں 1452 نئے کیسز رپورٹ. متاثرین کی تعداد 35,788 ہو گئی. پنجاب میں 13,561, سندھ میں 13,341, خیبر پختونخوا میں 5,252, بلوچستان میں 2,239. ملک کے بازاروں میں کھڑکی توڑ رش. ایسا لگتا ہے جیسے ہر شخص آج ہی خریداری کرنے نکل آیا ہو. مارکیٹوں میں گہما گہمی. عید کی شاپنگ عروج پر. شہری خریداری کرتے ہوئے کورونا کو بھول گئے. احتیاطی تدابیر کی دھجیاں بکھیر دی. حکومت بھی حالات دیکھ کر چکرا گئی. وعدے کی خلاف ورزی. کراچی انتظامیہ کا ایکشن. 3 مارکیٹیں سیل کر دیں. صادر کے علاقے میں زینب مارکیٹ سردہ مہر. اسسٹنٹ کمشنر اور دکانداروں میں تلخ کلامی. اسسٹنٹ کمشنر گارڈن نے گل پلازا کو تالے لگوا دیے. SOPs کی خلاف ورزی پر مدینہ سٹی مال بھی بند. عوام سختی پر مجبور نہ کریں. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی وارننگ. سندھ میں خطرے کی گھنٹی بج گئی. وبائی امراض ترمیمی آرڈیننس منظور. گورنر نے دستخط کر دیے. خلاف ورزی پر 10 لاکھ جرمانہ. اطلاق 1 مئی سے ہوگا. کسی ادارے میں متاثرہ فرد کی وجہ سے دیگر میں وائرس پھیلا تو جرمانہ ہوگا. سندھ میں کورونا سے آج بھی 16 افراد جان سے گئے. صوبے میں 12,610 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں. کہا کوئی لاک ڈاؤن نہیں کرو, نہیں ہونے دوں گا کیونکہ غریب کو تکلیف ہوگی, نہیں لاک ڈاؤن کرنے. پھر بتایا کہ اشرفیہ نے لاک ڈاؤن کر دیا. تو میں پوچھوں گا یہ اشرفیہ کون ہے جسے لاک ڈاؤن کر دیا؟ جس دن پرائم منسٹر صاحب نے کہا میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا, اسی دن پرائم منسٹر صاحب کے گھر کے گیٹ کے باہر کرفیو لگا. کورونا پر حکومتی حکمت عملی کیا ہے؟ ہمیں کاغذ کا ایک ٹکڑا ہی دکھا دیں. اجلاس پر اجلاس کر چکے, عمل کچھ بھی نہیں ہوا. وزیر اعظم نے کہا لاک ڈاؤن نہیں کروں گا, پھر کہتے ہیں نرم کر دیا. ٹائیگر فورس بنی تو اس کا کام جنازے اٹھانا ہی ہوگا. شاہد خاقان عباسی ایوان میں برس پڑے. بولے لگتا ہے کورونا کی سب سے بڑی دوا 18ویں ترمیم کا خاتمہ ہے. کیا غریب آدمی کی فکر کرنا غلط بات ہے؟ تنقید کرنے والوں کو دہاڑی دار سے کیا غرض؟ حکومت نے کورونا کے خلاف ہر حکمت عملی اپنائی. شفقت محمود کا شاہد خاقان کو جواب. کہا 18ویں ترمیم کا واویلا کرنے والے خود اس پر عمل نہیں کرتے. بجلی اور گیس کے بلوں میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. آئین کے مطابق ترمیم کی گنجائش موجود ہے. حکومت کورونا کی بجائے اپوزیشن سے لڑ رہی ہے. قومی اتفاق رائے کو برباد کر دیا. مرکز صوبوں سے آئینی اور مالیاتی اختیارات واپس لینا چاہتا ہے. آصف زرداری بھی میدان میں آ گئے. قمر زبان قاہرہ سے ٹیلی فونک گفتگو. کہا ملک کو پھر پرویز مشرف کے دور کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اٹھارہویں آئینی ترمیم پر کسی ایک جماعت کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی. زرداری صاحب قومی اتفاق رائے سے کوئی انکاری نہیں. آئینی ترمیم پر بحث و مباحثہ جمہوری عمل کا حصہ ہے. وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کا جواب. وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان پوسٹ پینشن فنڈ کے قیام کی منظوری دے دی. پینشن کے نظام کو جدید خطوط پر بنانے کی ضرورت پر زور. پاکستان پوسٹ پینشنرز کو عید کے موقع پر ایڈوانس پینشن دے گا. وزیر اعظم کا صوبوں سے اتفاق رائے کے بعد ٹرانسپورٹ اور ٹرین کھولنے کا عندیہ. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سدرن کمانڈ کوئٹہ کا دورہ. پاک افغان بارڈر پر باڑ لگانے کے عمل پر بریفنگ. آپریشنل تیاریوں کا بتایا گیا. سپہ سالار جوانوں کے کام سے خوش. کہا بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے, بہتری کے لیے تعاون جاری رکھنا ہوگا. شہباز شریف کے خلاف پکے ثبوت. بچنا آسان نہیں. 10 سال کے دوران شریف خاندان کے اثاثوں میں ہوشربا اضافہ ہوا. وجہ TTs ہے. ملازمین کے نام پر بنائی گئی کمپنیوں میں اربوں روپے منتقل ہوئے. 18,000 روپے والے ملازم کے نام پر 4.5 ارب روپے منتقل ہوئے. شریف فیڈ ملز کے ملازم کے نام پر کمپنی بنی. شہزاد اکبر نے سوالات اٹھا دیے. حکومتی پروپیگنڈا عمران خان کی نااہلی کو نہیں چھپا سکتا. افسوس کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہمیشہ عدالتوں سے راہ فرار اختیار کرتا ہے.
عمران خان نے پاناما کیس میں چپ رہنے کے لیے 10 ارب رشوت کی آفر کا الزام لگایا، پھر ملتان میٹرو پروجیکٹ میں کرپشن کا الزام دھر دیا، عدالت میں ایک ثبوت نہ دے سکے شہباز شریف کا جواب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی چینی اسکینڈل میں تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیشی، سبسڈی اسکینڈل میں بیان ریکارڈ کروا دیا، ای سی سی کی میٹنگ میں چینی ایکسپورٹ کرنے کی منظوری دی گئی، شوگر ملز کے کرشنگ سیزن شروع نہ کرنے پر کاشتکاروں نے احتجاج شروع کر دیا، شوگر ملز کو چینی کی سبسڈی بہاولپور کے اجلاس میں دی تحریری بیان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی چینی انکوائری کمیشن میں طلبی، مراد علی شاہ نے پیش ہونے سے انکار کر دیا، ٹی او آرز کے تحت کنڈیشن وزیر اعلیٰ کو طلب نہیں کر سکتا، ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا ڈی جی ایف آئی اے کے نام خط۔ ہمارے خلاف کیا چکر چلایا جا رہا ہے، بار بار پرانے کیسز کھولے جا رہے ہیں، طارق بشیر چیمہ کی وزیر اعظم سے ملاقات، کاف لیگ کے تحفظات سے آگاہ کیا، عمران خان کی تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ شہباز گل وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی کمیونیکیشن مقرر، عہدہ اعزازی ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، زرعی شعبے کے لیے 56 ارب روپے مختص، کسانوں کو 37 ارب کی سبسڈی دی جائے گی، پاسکو آزاد کشمیر کو اضافی گندم فراہم کرے گا، موبائل ڈیوائس مینوفیکچرنگ کی پالیسی بھی منظور۔ کورونا کا زور برقرار، دنیا بھر میں 2,98,000 سے زائد ابدی نیز ہو گئے، 44,29,000 سے زائد متاثرین رپورٹ، امریکہ میں ہلاکتیں 85,157 ہو گئیں، برطانیہ میں 33,000 اموات، اٹلی 31,000، فرانس میں 27,000 جانیں جا چکیں، 16 لاکھ سے زائد لوگ صحت یاب ہو چکے۔ اور یونیورسٹیز میں آن لائن کلاسز کی تیاریاں، 1 جون سے تمام یونیورسٹیز مکمل آن لائن کلاسز شروع کریں گی، ہمارا سیمسٹر کا کورس وقت جلد مکمل کر کے امتحانات لیے جائیں، ذرائع کے مطابق نئے داخلے میٹرک اور فرسٹ ایئر کے رزلٹ کی بنیاد پر ہوں گے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا، محمد عامر، وہاب ریاض اور حسن علی کانٹریکٹ سے باہر، نسیم شاہ اور افتخار احمد کی قسمت کھل گئی، سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ بن گئے، بابر اعظم T20 کے ساتھ ون ڈے کی بھی کپتان بن گئے، ٹیسٹ ٹیم کی قیادت اظہر علی کے سپرد، سرفراز احمد، یاسر شاہ، امام الحق کی 1 درجہ تنزلی۔